دبئی نے ہمیشہ دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان کے پاس دولت، ارادہ اور جدید ترین انجینئرنگ ہو تو شاید ناممکن بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا شہر جو کبھی ایک نسبتاً چھوٹی ساحلی بستی کے طور پر جانا جاتا تھا، آج دنیا کی بلند ترین عمارتوں، شاندار شاہراہوں، مہنگے ہوٹلوں اور حیران کن تعمیراتی منصوبوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن دبئی کی اس غیر معمولی ترقی کی سب سے حیران کن مثالوں میں سے ایک وہ مصنوعی جزیرہ ہے جسے دنیا پام جمیرہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جزیرہ سمندر کے بیچوں بیچ بنایا گیا اور اس کی شکل کھجور کے ایک بڑے درخت جیسی رکھی گئی۔ اس کے درمیان ایک مرکزی حصہ، اس سے نکلتی ہوئی کئی شاخیں اور باہر کی جانب ایک حلال نما حفاظتی حصار بنایا گیا۔ جب اس منصوبے کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ سمندر کے اندر اتنا بڑا جزیرہ حقیقت میں بنایا جا سکتا ہے۔ اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، سمندر کی تہہ سے کروڑوں مکعب میٹر ریت نکالی گئی، لاکھوں ٹن پتھر منتقل کیے گئے۔ سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا حفاظتی حصار تعمیر کیا گیا اور زمین کو مضبوط کرنے کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے گئے۔ پھر اسی مصنوعی زمین پر سڑکیں، مکانات، شاندار رہائش گاہیں، ہوٹل، بجلی، پانی اور نکاسی آب کا پورا نظام قائم کیا گیا۔ یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ دبئی کے ایک ایسے خواب کی عملی شکل تھی جس کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ انسان سمندر کے بیچ بھی اپنی مرضی کی زمین تخلیق کر سکتا ہے۔ لیکن تقریباً 2 دہائیوں بعد اسی خواب کے بارے میں ایک عجیب سوال اٹھ رہا ہے: کیا یہ مصنوعی جزیرہ واقعی ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ کیا وہ زمین جو انسان نے سمندر سے چھین کر بنائی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ دوبارہ سمندر کی طرف واپس جا سکتی ہے؟ اور کیا پام جمیرہ واقعی آہستہ آہستہ زمین میں دھنس رہا ہے؟ یہ کہانی صرف دبئی کے ایک جزیرے کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کی طاقت اور قدرت کی داستان ہے جس کا انجام ابھی لکھا نہیں گیا۔ پام جمیرہ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب دبئی کی قیادت نے یہ سوچ شروع کیا کہ مستقبل میں شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی، سیاحت اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے مزید زمین کہاں سے حاصل کی جائے۔ دبئی کے پاس ایک مسئلہ تھا، اس کی ساحلی زمین محدود تھی، لیکن اس کی خواہشات محدود نہیں تھیں۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے نئے ہوٹل درکار تھے، امیر افراد کے لیے پرتعیش رہائش گاہیں درکار تھیں، کاروباری سرگرمیوں کے لیے نئی جگہیں درکار تھیں، اور دبئی اپنی ساحلی پٹیوں بھی زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک ایسا خیال سامنے آیا جو بظاہر دیوانگی کی حد تک غیر معمولی تھا: سمندر میں زمین بنائی جائے، اور صرف زمین نہیں بلکہ ایسی زمین جو اوپر سے دیکھنے پر کھجور کے درخت کی شکل اختیار کرے۔ یہ منصوبہ تعمیراتی ماہرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ دبئی کا ساحل عام مضبوط چٹانی زمین پر قائم نہیں تھا۔ سمندر کی تہہ میں نرم ریت اور گاد موجود تھی۔ ایسی زمین پر عام عمارت تہائشی جزیرہ قائم کرنا ایک انتہائی پیچیدہ کام تھا۔ لیکن دبئی نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اس مسئلے کو ہی اپنی سب سے بڑی آزمائش بنا لیا۔ پام جمیرہ کو بنانے کے لیے سب سے بنیادی طریقہ زمین کی بازیافت تھا۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی تہہ سے ریت نکال کر اسے سمندر کے اندر ہی مخصوص جگہوں پر ڈال کر نئی زمین بنائی جائے۔ لیکن حقیقت میں یہ کام اتنا سادہ نہیں تھا۔ خصوصی بڑے جہاز سمندر کی تہہ تک پہنچتے، وہاں سے ریت نکالتے اور پھر اسے مخصوص مقامات تک منتقل کرتے۔ بعض مقامات پر ریت کو پانی کے دباؤ کے ذریعے بہت دور تک پھینکا جاتا، جس سے وہ ہوا میں ایک بڑے قوس نما راستے سے گزرتی ہوئی نیچے گرتی اور مطلوبہ جگہ پر جمع ہوتی۔ تصور کریں کہ آپ ایک جزیرے کی تعمیر کر رہے ہیں جو پہلے موجود ہی نہیں۔ آپ کے نیچے صرف سمندر ہے، نہ سڑک ہے، نہ زمین، نہ بنیاد، صرف پانی۔ اور آپ کو اسی پانی کے اندر ایسی زمین بنانی ہے جو مستقبل میں ہزاروں لوگوں کا وزن برداشت کر سکے۔ پام جمیرہ کی تعمیر کے دوران تقریباً 9,40,00,000 مکعب میٹر ریت منتقل کی گئی۔ یہ مقدار اتنی زیادہ تھی کہ عام انسان کے لیے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن ریت جمع کر دینا کافی نہیں تھا۔ اگر صرف ریت سمندر کے اندر پھینک دی جاتی تو لہریں اور سمندری دھارے اسے دوبارہ بہا لے جاتے۔
اسی لیے جزیرے کے گرد ایک بہت بڑا ہلال نما حفاظتی حصار تعمیر کیا گیا۔ پام جمیرہ کے گرد بنایا گیا حفاظتی حصار اس پورے منصوبے کے اہم ترین حصوں میں سے ایک تھا۔ اس کا بنیادی مقصد سمندر کی لہروں کی طاقت کو کم کرنا تھا۔ اگر یہ حصار موجود نہ ہوتا تو سمندر کی لہریں نہیں بنائی گئی زمین کو مسلسل نقصان پہنچا سکتی تھیں، ریت بہہ سکتی تھی، ساحلی حصے ٹوٹ سکتے تھے اور جزیرے کی شکل وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی تھی۔ اس حصار کے لیے تقریباً 70 لاکھ ٹن پتھر استعمال کیے گئے۔ یہ پتھر مختلف کانوں سے حاصل کیے گئے اور پھر بڑی تعداد میں منتقل کیے گئے۔ سوچئے، ایک طرف سمندر کے اندر زمین بن رہی تھی، دوسری طرف اس زمین کو بچانے کے لیے لاکھوں ٹن پتھروں کی دیوار کھڑی کی جا رہی تھی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں صرف تعمیر نہیں بلکہ مسلسل نگرانی، منصوبہ بندی اور قدرتی قوتوں کے ساتھ مقابلہ بھی شامل تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا مسئلہ موجود بھی تھی۔ قدرتی زمین ہزاروں بلکہ لاکھوں سال میں تشکیل پاتی ہے۔ اس دوران مٹی اور ریت تہ در تہ بیٹھتی ہے اور دباؤ کے نتیجے میں مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ لیکن پام جمیرہ کی زمین چند برسوں میں بنائی گئی تھی، اس لیے اس میں ایک فطری مسئلہ موجود تھا۔ زمین کے اندر ریت کے ذرات مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ اگر اس زمین پر بھاری عمارتیں بنا دی جاتے تو وقت کے ساتھ ریت دب سکتی تھی اور زمین کی سطح نیچے جا سکتی تھی۔ اس مسئلے کے لیے انجینئروں نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے مخصوص ارتاشی طریقہ استعمال کیا۔ اس مسل میں خصوصی آلات کو ریت کے اندر داخل کیا جاتا اور پھر شدید ارتاش پیدا کیا جاتا۔ اس ارتاش سے ریت کے ذرات ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جاتے اور زمین زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ اس عمل کو آپ ایک برتن میں بھری ہوئی ریت کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر برتن میں ریت بھر کر اسے ہلایا جائے تو ریت کے ذرات آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی اصول کو بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے پام جمیرہ کی زمین کو زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ ایک دن وہاں گھر کے ہوٹل اور دوسری بھاری تعمیرات قائم کی جا سکیں۔ کئی سال کی محنت کے بعد پام جمیرہ ایک حقیقت بن چکا تھا۔ سمندر کے اندر ایک ایسا جزیرہ کھڑا تھا، ایسا جزیرہ کھڑا تھا جو اوپر سے دیکھنے پر کھجور کے درخت جیسا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے گرد ہلال نما حفاظتی حصار تھا، اس کی شاخوں پر رہائشی منصوبے تھے اور اس پر سڑکیں بنائی گئیں، بجلی اور پانی پہنچایا گیا اور نکاسی آب کا نظام بنایا گیا۔ پھر دنیا بھر کے امیر افراد کی نظریں اس جزیرے پر جا ٹکیں۔ کئی رہائشی جائیدادیں مکمل ہونے سے پہلے ہی فروخت ہو گئیں۔ کچھ مشہور شخصیات نے بھی یہاں جائیدادیں خریدیں۔ پام جمیرہ دبئی کے لیے صرف ایک رہائشی منصوبہ نہیں رہا بلکہ شہر کی عالمی شناخت کا حصہ بن گیا۔ دبئی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ساحل پر زمین کم ہے تو سمندر کے اندر نئی زمین بنائی جا سکتی ہے۔ یہ منصوبہ دبئی کی بلند حوصلگی کی علامت بن گیا، لیکن قدرت کے پاس بھی اپنا حساب تھا اور اس حساب کے نتائج آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئے۔ تقریباً 2009 کے آس پاس ایسے اعداد و شمار سامنے آئے جنہوں نے ماہرین کی توجہ حاصل کی۔ اعداد و شمار تقریباً 5 ملی میٹر تک نیچے جا رہے تھے۔ ہر سال 5 ملی میٹر سننے بہت معمولی مقدار لگتی ہے، ایک انسان شاید اسے دیکھ بھی نہ سکے۔ ایک عمارت کے لیے بھی ایک سال میں 5 ملی میٹر کا فرق بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل ایک سال کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر زمین مسلسل ہر سال 80 رفتار سے نیچے جاتی رہے تو کئی سالوں میں مجموعی فرق بڑھ سکتا ہے۔ 2 دہائیوں میں 5 ملی میٹر سالانہ کی رفتار تقریباً 10 سینٹی میٹر بنتی ہے۔ یہ ایسا فرق ہے جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ تاہم یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ زمین کا کچھ حد تک بیٹھنا مصنوعین کے منصوبوں میں غیر معمولی بات نہیں بنائی گئی۔ زمین وقت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ عمل کتنی رفتار سے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، اور کیا یہ عمارتوں، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اب تک پام جمیرہ کسی بڑے تباہ کن انہدام کا شکار نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ زمین کے رویے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ پام جمیرہ کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا اور وہ مسئلہ تھا ساحلی کٹاؤ۔
قدرتی ساحل میں ریت مسلسل حرکت کرتی رہتی ہے۔ سمندری لہریں ہوائیں اور پانی کی دھاریت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔ لیکن جب انسان سمندر کے قدرتی راستے میں ایک بہت بڑا مصنوعی جزیرہ کھڑا کر دے تو قدرتی نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ پام جمیرہ نے سمندری پانی کی حرکت کو بدل دیا۔ کچھ مقامات پر ریت زیادہ جمع ہونے لگی، کچھ مقامات پر ریت کم ہونے لگی، اور بعض ساحلی علاقوں میں ریت مسلسل کم ہونے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جزیرے کو اپنی ساحلی شکل برقرار رکھنے کے لیے مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت پڑنے لگی۔ جہاں ریت کم ہوتی وہاں نئی ریت لانا پڑتی، یعنی جس زمین کو ایک بار بنا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ سمجھا گیا تھا اور سرمایہ درکار تھا، یہ ایک عجیب تضاد تھا۔ دبئی نے سمندر کو پیچھے ہٹا کر زمین بنائی تھی، لیکن برقرار رکھنے کے لیے اسے نب اسی زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اسے مسلسل سمندر کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑ رہا تھا۔ پام جمیرہ کی تعمیر کی ایک اور قیمت بھی ادا کی گئی، اور وہ قیمت صرف مالی نہیں تھی، ماحولیاتی تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں۔ سمندر کے اندر موجود قدرتی چٹانی اور مرجانی نظام کو نقصان پہنچا۔ یہ قدرتی نظام صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بے شمار سمندری جاندار رہتے ہیں۔ چھوٹی مچھلیاں، سمندری کچھوے اور دوسرے جاندار انہی علاقوں پر انحصار کرتے ہیں۔ جب سمندر کی تہہ کو کھودا جاتا ہے، ریت منتقل کی جاتی ہے اور نئی زمین بنائی جاتی ہے تو ان قدرتی نظاموں پر اثر پڑنا تقریباً ناگزیر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کو اپنی ترقی کے لیے قدرتی نظاموں میں اتنی بڑی تبدیلی کرنی چاہیے؟ اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں، کیونکہ ایک طرف یہ منصوبہ دبئی کی معیشت، سیاحت اور عالمی شہرت کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا، جبکہ دوسری طرف قدرتی ماحول نے بھی اس تعمیر کی قیمت ادا کی۔ پھر وقت کے ساتھ پام جمیرہ کے بنیادی ڈھانچے پر ایک اور دباؤ سامنے آیا۔ مصنوعی جزیرے کا نکاسی آب کا نظام اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ مخصوص حالات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن موسم ہمیشہ انسان کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتا۔ 2024 میں دبئی میں غیر معمولی طور پر شدید بارش ہوئی، ایسی بارش جس نے شہر کے مختلف حصوں کے نکاسی آب کے نظام پر شدید دباؤ ڈالا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہوا، کئی علاقوں میں آمد و رفت متاثر ہوئی، اور پام جمیرہ بھی اس غیر معمولی صورتحال سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ واقعہ ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ لاتا ہے۔ آج دنیا کے ساحلی شہر ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ غیر معمولی بارشیں، شدید طوفان، سمندر کی سطح میں اضافہ اور اچانک آنے والی موسمی شدت مستقبل کے شہروں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ پام جمیرہ جیسا مصنوعی جزیرہ ان تمام خطرات کے درمیان ایک انتہائی پیچیدہ تعمیراتی تجربہ ہے۔ اس طرح کے مسائل کے مقابلے کے لیے دبئی بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ نکاسی آب اور بارش کے پانی کے انتظام کے لیے ایک بہت بڑے زیرزمین سرنگی نظام کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں بارش کے پانی اور گندے پانی کو زیادہ مؤثر طریقے سے منتقل اور منظم کیے جا سکے۔ یہ سرمایہ کاری اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مصنوعی زمین بنانا شاید مشکل کام ہے، لیکن اسے کئی دہائیوں تک محفوظ رکھنا ہو سکتا ہے۔ ایک جزیرہ بنانا ایک مرحلہ ہے، اسے برقرار رکھنا دوسرا مرحلہ ہے، اور اسے بدلتے ہوئے موسم، بڑھتی ہوئی آبادی اور بڑھتی ہوئی بنیادی ضروریات کے مطابق ڈھالنا شاید سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پام جمیرہ کے بارے میں یہ کہنا کہ پورا جزیرہ تیزی سے سمندر میں ڈوب رہا ہے، صورتحال کو ضرورت سے زیادہ ڈرامائی بنا دینا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی زمین میں نشست یا زمین کا آہستہ آہستہ بیٹھنا ایک معروف عمل ہے۔ 5 ملی میٹر سالانہ جیسی مقدار لازمی طور پر فوری تباہی کی علامت نہیں۔ آج بھی پام جمیرہ پر لوگ رہتے ہیں، یہاں مہنگی رہائشی جائیدادیں موجود ہیں، دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں، ہوٹل آباد ہیں، سڑکیں فعال ہیں، اور جزیرہ اپنی بنیادی شکل میں قائم ہے۔ لیکن اصل سوال آج کا نہیں، اصل سوال اگلی کئی دہائیوں کیا ہوگا۔ اگر زمین مسلسل بیٹھتی رہی تو کیا ہوگا؟ اگر سمندری سطح بڑھتی رہی تو کیا ہوگا؟ اگر شدید بارشیں زیادہ عام ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ اگر ساحلی کٹاؤ میں اضافہ ہوا تو کیا ہوگا؟
اور اگر جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کو بار بار مرمت کی ضرورت پڑی تو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے حتمی جواب ابھی مستقبل کے پاس ہیں۔ پام جمیرہ کی سب سے بڑی اہمیت شاید اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کا تجرباتی پہلو ہے۔ اس منصوبے نے پوری دنیا کو دکھایا کہ انسان سمندر کے اندر بھی بڑے پیمانے پر مصنوعی زمین بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں زمین کی بازیافت کے مزید منصوبوں پر توجہ بڑھی۔ دبئی میں پام جبیل علی اور دنیا کے نقشے کی شکل میں بنائے جانے والے دوسرے مصنوعی جزیروں کے منصوبے بھی سامنے آئے، لیکن مالی مشکلات اور دوسرے عوامل کی وجہ سے ان میں سے کچھ منصوبے توقع کے مطابق مکمل نہ ہو سکے۔ اس سے ایک سبق بھی سامنے آیا۔ ہر بڑا منصوبہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ اسے بنانے کے لیے کافی دولت موجود ہو، اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی مسلسل سرمایہ، وقت، ماہرین اور قدرتی حالات کی مکمل سمجھ درکار ہوتی ہے۔ پام جمیرہ اسی حقیقت کی ایک شاندار مثال ہے۔ پام جمیرہ کی پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ انسان پل بنا سکتا ہے، پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا سکتا ہے، سمندر کے اندر زمین بنا سکتا ہے اور آسمان کو چھوٹی عمارتیں کھڑی کر سکتا ہے، لیکن انسان قدرت کے بنیادی قوانین کو ختم نہیں کر سکتا۔ ریت ہمیشہ ریت رہے گی، سمندر ہمیشہ حرکت کرتا رہے گا، لہریں اپنی طاقت رکھتی رہیں گی، زمین وقت ہمیشہ انسان کے قابو میں نہیں آتا۔ پام جمیرہ اس لیے حیران کن نہیں کہ انسان نے اسے بنایا، یہ اس لیے حیران کن ہے کہ انسان نے قدرت کے ایک انتہائی پیچیدہ نظام کے اندر اپنی مرضی کا ایک نیا نظام بنانے کی کوشش کی، اور اب دونوں نظام ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ کیا ایک دن پام جمیرہ کی وہ خوبصورت شاخیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا سمندر آہستہ آہستہ اس زمین کو واپس اپنے اندر لے لے گا؟ کیا ساحلی کٹاؤ بڑھتا جائے گا؟ کیا زمین کا بیٹھنا مستقبل میں زیادہ نمایاں ہو جائے گا؟ یا دبئی اپنی جدید انجینئرنگ، نئے حفاظتی نظاموں اور مسلسل سرمایہ کاری کے ذریعے اس جزیرے کو مزید کئی دہائیوں تک محفوظ رکھے گا؟ فی الحال کسی کے پاس ان سوالات کا قطعی جواب نہیں، اور شاید یہی اس منصوبے کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ پام جمیرہ ایک مکمل شدہ منصوبہ نہیں بلکہ ایک مسلسل جاری رہنے والا تجربہ بن چکا ہے۔ اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ پام جمیرہ کو صرف ناکامی کے طور پر دیکھنا بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ انسانی انجینئرنگ کی ایک شاندار مثال ہے۔ دیکھنا بھی درست نہیں ہوگا۔ جس جگہ کبھی صرف سمندر تھا وہاں آج ہزاروں انسان رہتے ہیں۔ جہاں کبھی کوئی سڑک نہیں تھی وہاں آج مکمل راستے موجود ہیں۔ جہاں کبھی صرف پانی تھا وہاں آج دنیا کے مہنگے ترین رہائشی علاقوں میں شمار ہونے والی جائیدادیں موجود ہیں۔ یہ سب انسانی ذہانت اور اجتماعی محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن قدرتی نظام میں بہت بڑی تبدیلی کرتا ہے تو تعمیر قدرتی نظام میں بعد اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ صرف عمارت بنا دینا کافی نہیں، اسے برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ صرف زمین بنانا کافی نہیں، اس زمین نیچے کیا ہے ضروری، اس زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اسے ساحل بنانا کافی نہیں۔ سمندری لہروں اور ریت کی حرکت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور صرف نکاسی آب کا نظام بنا دینا کافی نہیں۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آنے والی کئی دہائیوں میں موسم کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے۔ پام جمیرہ دبئی کی کامیابی کی علامت بھی ہے اور اس کے لیے ایک امتحان بھی۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ عزم کے ساتھ، دولت اور عزم کے ساتھ انسان حیرت انگیز چیزیں بنا سکتا ہے۔ لیکن اب یہی جزیرہ ایک اور سوال پوچھ رہا ہے، کیا انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کو ہمیشہ قدرت کے خلاف محفوظ رکھ سکتا ہے؟ شاید جواب یہ ہے کہ قدرت کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اس کے اصولوں کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ دبئی نے سمندر سے زمین ضرور حاصل کر لی لیکن سمندر کو ختم نہیں کیا۔ سمندری لہریں آج بھی پام جمیرہ کے گرد حرکت کرتی ہیں، ریت آج بھی منتقل ہوتی ہے، زمین آج بھی قدرتی دباؤ کے تحت ردعمل دیتی ہے، موسم آج بھی اپنی طاقت دکھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پام جمیرہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک وقت تھا جب دنیا پام جمیرہ کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ انسان نے سمندر کے بیچ ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ آج بھی یہ جزیرہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے حیرت کا
باعث ہے، لیکن اب اس حیرت کے ساتھ ایک سوال بھی جڑ گیا ہے: کیا انسان کی بنائی ہوئی یہ شاندار دنیا آنے والی صدیوں تک قائم رہ سکے گی، یا قدرت آہستہ آہستہ اور خاموشی کے ساتھ اپنی زمین واپس لینا شروع کر دے گی؟ شاید آنے والے برس اس سوال کا جواب دیں گے بھائی، لیکن پام جمیرہ ہمیں ایک ایسا سبق ضرور دے چکا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انسان خواب دیکھ سکتا ہے، انسان سمندر کے اندر زمین بنا سکتا ہے، انسان اربوں ڈالر خرچ کر کے اپنی خواہش کو حقیقت میں بدل سکتا ہے، لیکن جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو قدرت کے ساتھ اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ پام جمیرہ اسی امتحان کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ غرور کی داستان بھی ہے، کامیابی کی داستان بھی، انجینئرنگ کی داستان بھی، اور ایک انتباہ بھی۔ ایک ایسا انتباہ جو صرف دبئی کے لیے نہیں بلکہ دنیا در سے زمین حاصل کر کے اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ زمین بنانا شاید انسان کے لیے ممکن ہو، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ایک بالکل مختلف چیلنج ہے۔ اور شاید یہی پام جمیرہ کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ ایک انسان نے خواب دیکھا، اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے، سمندر سے زمین نکالی، ریت کو مضبوط کیا، پتھروں سے حصار بنایا، اس زمین پر ایک شہر آباد کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن اب وہی انسان ہر سال سمندر، زمین، موسم اور قدرت کے اعداد و شمار کو دیکھ رہا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ اس کا بنایا ہوا خواب مستقبل میں کتنا مضبوط ثابت ہوگا۔ پام جمیرہ آج بھی قائم ہے، آج بھی خوبصورت ہے، آج بھی قیمتی ہے، اور آج بھی دبئی کی طاقت اور بلند حوصلگی کی علامت ہے۔ لیکن اس کے نیچے زمین خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کے ارد گرد سمندر بھی اپنی حرکت جاری رکھے ہوئے ہے۔ شاید یہ ہے کہ پامبرا صرف ایک جزیرہ نہیں، یہ انسان اور قدرت کے درمیان جاری ایک خاموش مکالمہ ہے، ایک ایسا مکالمہ جس کا آخری جملہ ابھی لکھا نہیں گیا، اور شاید آنے والی کئی دہائیوں تک دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کرتی رہے گی: کیا انسان نے سمندر کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہے، یا سمندر صرف اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے؟